الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ الحمدللہ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل سے 8 پارے ہمارے مکمل ہو گئے ہیں۔ آج ہم نے 9ویں پارے کی سمری بیان کرنی ہے۔ 9واں پارہ جو 8ویں پارہ ختم ہوا تھا نا، تو اس پہ حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر تھا۔ 9واں پارے میں وہ ابھی ذکر جاری ہے، اور ان کے جو سردار تھے شعیب علیہ السلام کی قوم کے، وہ دھمکیاں لگاتے تھے کہ تم چھوڑ دو ان کی تعلیمات کو، نہیں تو تمہیں ہم بستی سے نکال دیں گے۔ تو پھر آخر ان کے اوپر عذاب آیا، اور رات کے وقت ایسا زلزلہ آیا کہ صبح کے وقت یعنی وہ منہ کے اوندے پڑے ہوئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پچھلی قوموں کا اور ان کے اوپر عذاب کا ذکر کیا ہے۔ اس میں حکمتیں ہیں کیا کہ ہم عبرت حاصل کریں، یعنی یہ بڑا ضروری ہے کہ ان سے سبق حاصل کریں۔ یہ ایسے واقعات نہیں ہیں کہ بس سن کے ہم گزر جائیں۔ یہ ہمیں نظر آتا ہے کہ جنہوں نے بھی اللہ کی نافرمانی کی ہے ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا مومن کے حال پر تعجب ہوتا ہے، اس کے ہر حال میں خیر ہے۔ کیا یعنی، اور آپ نے فرمایا یہ صفت مومن کے سوا کسی میں نہیں۔ اگر اس کو راحت پہنچتی ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یہ بھی خیر ہے، اور اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے، یہ بھی خیر ہے۔ یعنی کسی کے اوپر مصیبت آئے تو عبرت حاصل کرنا، اپنے اوپر مصیبت آئے تو صبر کرنا، اور اگر راحت آئے تو شکر کرنا، اور اس ساری صورتحال میں پھر خیر ہی خیر ہے۔ اور آگے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے، آپ نے فرمایا مومن مرد اور مومن عورت کی جو جان ہوتی ہے، مال اولاد، ان پر ہمیشہ مصیبتیں آتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ وہ اس حال میں ملاقات کرتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں رہتا، یعنی مصیبتوں کی وجہ سے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ عبرت حاصل کرنا جو ان کے ساتھ ہوا، اس سے سیکھنا اور اپنی راستے اپنی چیزیں صحیح کرنا۔ جیسے کسی نے کوئی بزنس میں انویسٹمنٹ کی ہوتی ہے، اس سے نقصان ہوتا ہے، بندہ وہ کام تو نہیں نہ کرتا، نظر آتا ہے، تو وہ تو بندے کا ایکسپیرینس ہے، یہ اللہ کا کلام ہے کہ یہ کام ان لوگوں نے کیے ہیں، انہیں نقصان ہوا ہے، تم نہ یہ کام کرنا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو دعوت پیش کی تو اس نے معجزہ مانگا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو ایک واضح اژدہا بن گیا۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ گریبان سے نکالا تو وہ دیکھنے والوں کے لیے روشن ہو گیا۔ تو اس نے اس کا انکار کیا، اس نے جادوگروں کو، فرعون نے جادوگروں کو بلایا، سارے جادوگر آ گئے۔ جادوگروں نے کہا کہ تم ہمیں کیا دو گے اگر ہم تمہارے لیے یہ کرتے ہیں؟ تو فرعون کہنے لگا میں تمہیں اپنی قربت والوں میں، اپنے قریبی لوگوں میں جگہ عطا کروں گا۔ پھر جب بات ہوئی تو وہ جو جادوگر تھے تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اسے، میں آپ کو سمری بتا رہا ہوں کہ آپ کریں گے پہلے۔ تو پھر پہلے جادوگروں نے کیا، انہوں نے اپنی وہ رسیاں سی ڈالی زمین پر، تو لوگوں کو وہ جادو تھا، ایک سحر تھا۔ تو پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ عصا جب زمین پر ڈالا، اللہ کی طرف سے وحی تھی، جب انہوں نے اپنا عصا زمین پر ڈالا تو وہ سانپ بن گیا اور وہ جادوگروں کی چیزوں کو کھا گیا۔ یعنی کلیئر ہو گیا معجزے کی طاقت کا اور جادو کے جھوٹے ہونے کا۔ جب وہ پتہ لگا تو جادوگر جو سارے جو وہ سجدے میں گر پڑے اللہ کی بارگاہ میں، وہ ایمان لے آئے۔ فرعون کو یہ بات اچھی نہیں لگی، اس نے کہا کہ میں تم نے میرے سے پوچھے بغیر یہ کیا ہے، میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹ دوں گا، سولی چڑھا دوں گا، اس طرح اس نے کہا۔ مگر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو صبر کرنے کا کہا کہ پھر فرعون نے حکم دیا کہ تم یعنی بنی اسرائیل کے بیٹوں کو قتل کر دو اور صرف ان کی بیٹیوں کو زندہ رکھو۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پر قحط کا یعنی کرائسس کا عذاب آیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان پر جوؤں، مینڈکوں، خون کا عذاب نازل کیا۔ جب وہ اس طرح قوم مبتلا ہوئی عذاب میں تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کریں، اللہ ہمیں نجات دے دے۔ اللہ سے آپ نے دعا کی، عذاب ٹل گیا، مگر اس کے بعد وہ پھر وعدے سے پھر گئے، پھر وہی نافرمانیوں والے میں لگ گئے۔ پھر وہ معاملہ ہوا کہ اللہ نے انہیں سمندر میں غرق کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو قوت دے دی، طاقت دے دی۔ وہ سمندر پار کر کے جب دوسری جگہ گئے تو وہ دوسرے جو لوگ تھے، قوم تھے، سمندر پار کر کے جدھر گئے تھے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بت پرستی کرنے والے جاہل ہیں اور اپنی جاہلیت کے باعث ہلاک ہونے والے ہوں گے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے، جب کوہ طور پہ آپ تشریف لے کے گئے، یعنی آپ نے پیچھے ہارون علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا اور 40 دن پہ آپ کوہ طور پہ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ سے کلام کیا، اور کلام سے بعد دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اللہ کا دیدار بھی ہوئے،
تو اللہ نے فرمایا موسیٰ نہیں تو میرا دیدار نہیں کر سکتا، مفہوم ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ پہاڑ پر تجلی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام اس کی مطلب تاب نہ لا سکے، آپ بے ہوش ہو گئے۔ مگر یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی اپنے مالک سے محبت تھی کہ مالک کو دیکھنے کا دل تھا۔ اور جو مسلمان ہے، مومن ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہے، اس کی خیرات، انبیاء کی محبت کی خیرات انہیں بھی ملی ہے کہ ان کا بھی دل ہے کہ اللہ کی زیارت ہوئے، اللہ کو دیکھنا، اللہ سے ملاقات کا شوق۔ اللہ کے یعنی حدیث میں آتا ہے، اللہ فرماتا ہے جو مجھ رب سے ملنے کا شوق رکھتا ہے، میں رب بھی اس سے ملنے کا شوق رکھتا ہوں۔ اور یہ اقبال کہتا ہے کبھی ہے حقیقت منتظر نظرہ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں اس جبین بے نیاز میں، کہ یعنی جب میں سجدہ کرتا ہوں تو میری یہ جبین تڑپ رہی ہوتی ہے کہ کاش میں اپنے رب کو دیکھوں۔ ہاں، ہمارا عقیدہ ہے کہ اس دنیا میں ہم سر کی آنکھ سے اللہ کا دیدار نہیں کر سکتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ 14ویں رات کا چاند تھا، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے رب کو ضرور دیکھو گے جیسے 14ویں رات کا چاند دیکھتے ہو۔ تو یہ جنت کی بہت بڑی نعمتوں میں سے، یعنی جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے رب کا دیدار۔ تو شوق یہ تو ہونا چاہیے، یہ محبت کی علامت ہے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو رسالت عطا کرنے، کلیم اللہ کا منصب، تورات عطا ہوئی، اس سارے کا ذکر ہے۔ اور آگے جا کے پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا جس میں آپ نے قوم کے لیے اللہ سے دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگی۔ اللہ نے فرمایا یہ کامل نعمت ہے، میں ان لوگوں کو عطا کروں گا جو ایمان کے ساتھ تقوی اختیار کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، اور میرے رسول کی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے رسول نبی امی کی پیروی کریں گے۔ تورات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کا ذکر ہے۔ اس کے بعد مختصر کرتے ہوئے اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت عامہ کا ذکر ہے، آپ کی مطلب کہ آپ ساری کائنات کے لیے رسول بن کے آئے ہیں۔ جس طرح اللہ کی بادشاہت عالمگیری ہے، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت جہانگیری ہے۔ آپ کسی خاص قوم، کسی خاص علاقے، کسی خاص وقت کے لیے رسول بن کے نہیں آئے، آپ قیامت تک کے لیے اللہ کے رسول ہیں اور سارے لوگوں کے لیے آپ رحمت للعالمین، ساری کائنات کے لیے۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا بھی ذکر ہے، من و سلوہ کے اتارنے کا بھی بیان ہے۔ آگے جا کے اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کی ارواح کو جمع کرنے کا جو اس کا ذکر کیا کہ اللہ نے ساری انسانوں کو اکٹھا کیا، ان کی ارواح کو اکٹھا کیا اور اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا، اور ساروں نے یعنی اس کا اقرار کیا۔ آگے جا کے اللہ نے فرمایا جن کے پاس عقل بھی ہے اور اس عقل کو وہ استعمال کرتے ہوئے ہدایت نہیں لاتے، اللہ تعالیٰ نے انہیں چھپائے، یعنی جانوروں سے بھی بدتر قرار دیا کہ اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے۔ ان کے دل ہیں مگر وہ حق کے دلائل کو سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں مگر وہ آیات الہی کو دیکھتی نہیں، اور ان کے کان ہیں مگر وہ دعوت حق کو سنتے نہیں۔ یعنی اس طرح ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ بڑا وہ مطلب اس بندے کا کیا حال ہے جس کو نصیحت اثر نہ کرے، باتیں بھی سنے، پتہ بھی ہے، سارا کچھ ہے، پھر اثر نہ کرے، تو یہ باطن کی بیماریاں ہو گئی ہیں۔ اور آج بھی ہمارے ان معاشروں میں بھی یہ بیماریاں ہیں کہ لوگ جو ہے نا اب اس طرح نصیحت کا اثر نہیں ہوتا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اخلاق حسنہ کی تعریف کی کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا جو قصوروار معذرت طلب کرنے آئیں آپ انہیں معاف کر دیں، یعنی جو معافی مانگے آپ انہیں معاف کر دیں، اچھی باتوں اور نیک باتوں کا حکم دیجئے، اور جو ناسمجھ لوگ ہیں، نہیں سمجھ، ان سے یعنی رخ پھیر لیجئے۔ یعنی کوئی سکھایا گیا ہے ہمیں، مجھے آپ کو، کہ ہمیں کوئی بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ کو کوئی ملتا ہے اس طرح بندہ تو بس آپ مطلب گزر جائیں، ایسے بحث کرنے کی ضرورت نہیں۔ آگے آیا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سنو، خاموش رہو تاکہ تم پر اللہ کی رحمت ہوئے۔ آگے اللہ کو دل سے پکارنے کا ذکر ہے کہ اپنے دل میں اپنے رب کو یاد کرو۔ دل بھی جیسے اگر کسی کے پاس زبان نہ ہو تو وہ کیسے اپنے رب کو یاد کرے گا، دل بھی اللہ کے ذکر میں لگ جاتے ہیں، اور دل پھر جب لگ جائے تو سلطان العارفین فرماتے ہوتے ہیں زبانی کلمہ ہر کوئی پڑھدا، فرمایا دل دا کلمہ کوئی، دل دا کلمہ عاشق پڑھ دے کی جانے یار گلوئی، دل بھی ذاکر ہو جاتا ہے، اور یہ پھر ایسا ہے کہ ہر وقت رہتا ہے، انسان کو غفلت سے نجات مل جاتی ہے۔
آگے سورہ انفال شروع ہوتی ہے، مدنی صورت ہے، 8ویں صورت ہے ترتیب کے اعتبار سے، جب نازل ہوئی اس وقت 88 نمبر تھا۔ اس میں مال غنیمت کا ذکر ہے، اور مال غنیمت کو عربی زبان میں انفال کہتے ہیں، اسی لیے سورت کو انفال کہتے ہیں۔ اس میں آغاز میں اللہ تعالیٰ نے جو کامل مومنین ہیں ان کی صفات کا ذکر کیا ہے، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں۔ جو کامل مومن ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، آیات الہی سن کر ان کے ایمان کو تقویت ملتی ہے، وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، وہ نماز قائم کرتے ہیں، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ سچے اور پکے مومن ہیں۔ یعنی ہم نے دیکھنا ہے یہ ہمیں ساری چیزیں ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ نے پھر بدر میں مجاہدین کو جو اللہ تعالیٰ نے مطلب اطمینان قلبی کے لیے اور ان کی فتح کی بشارت کے لیے جو فرشتے اتارے اللہ تعالیٰ نے، اس کا ذکر ہے۔ میدان بدر میں مطلب سخت زمین اور پانی کے چشمے جو کفار تھے ان کے پاس تھے، نرم زمین اور مطلب تھوڑا پانی کی قلت مسلمانوں کے پاس تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بارش برسائی تو وہ مسلمانوں کے پاس پانی بھی اکٹھا ہو گیا اور آسانی چلنے میں بھی ہو گئی۔ آگے مطلب میدان بدر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مٹھی ریت میں لے کر کافروں کی جانب پھینکی اور فرمایا یہ لوگ رسوا ہو جائیں، تو اللہ نے فرمایا اے رسول وہ خاک آپ نے نہیں پھینکی، جس وقت آپ نے پھینکی تھی در حقیقت وہ اللہ نے پھینکی تھی۔ سبحان اللہ، یعنی آپ کے پھینکنے کو اللہ نے اپنا پھینکنا فرمایا۔ یہ اپنی محبوب صلی اللہ علیہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے کمال محبت کا اظہار کیا۔ آگے اس بات کا ذکر ہوا ہے کہ اگر امر بالمعروف و نہی عن المنکر، یعنی نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، یہ معاشرے سے رک جائے گا تو اس کے اثرات باقی سارے معاشرے کو بھگتنا پڑیں گے۔ اس کی سمپل اگزامپل آپ کو دیتا ہوں، اگر ہم لوگوں کو نیکی کا نہیں بتائیں گے، برائی سے نہیں روکیں گے، تو یہ جو آج ہمیں مشکل پیش آ رہی ہے نا، رشتے نہیں لبدے، کوئی چنگا منڈا نہیں لبدا، چنگی کڑیاں نہیں لبدیاں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ کام جتنا اچھے طریقے سے وزڈم کے ساتھ اچھے سے ہوئے گا تو پھر اچھے لوگ معاشرے میں ہوئیں گے، اچھا معاشرہ بنے گا، اچھے رشتے ملیں گے، سارے معاملے ہوئیں گے، جب خیر اور بھلائی جو ہے نا وہ عام ہوئے گی۔ آگے اللہ پاک نے اس کا ذکر فرمایا کہ کفار اپنی سرکشی کی وجہ سے اس طرح کے مطالبے کرتے تھے کہ اگر آپ کے پاس یہ قرآن حق ہے تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آسمان سے پتھر برسا دے یا ہمیں دردناک عذاب دے دے۔ یعنی وہ کفار بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ ہمارے اوپر عذاب آ جائے، مگر اللہ نے فرمایا جب آپ ان میں موجود ہیں اللہ ان کو عذاب نہیں۔ یعنی اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ آپ کی موجودگی میں اللہ ان کے اوپر عذاب اتار دے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے جن کی وجہ سے عذاب نہیں اترا۔ آگے اس پہ تقریباً جو ہے نا آگے جا کے فرمایا کہ اللہ کے راستے سے روکنے کے لیے خرچ کرنے والوں کے ہاتھ بجز حسرت کے اور کچھ نہیں آئے گا، یعنی حسرت یہ ہوئے گی کہ خرچ کر لیندے تھے چنگا سی۔ اس پہ 9واں پارہ اس کی سمری مکمل ہوتی ہے۔ اللہ کمی بیشی معاف فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔